علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں کرن خان۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ خبر شامل کریں گے ساہیوال سے۔ ساہیوال پریس کلب کے یادگار پارک میں سینئر صحافی اینکر پرسن ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں صحافیوں، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد صحافیوں، سیاسی سماجی شخصیات اور شہریوں نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں یادگار میں۔ یہاں پر آج صحافیوں کی جانب سے ارشد شریف شہید کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ پیر احسان الحق ادریس صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو یہ شہداء شہید ہوئے ہیں ان میں ان کا کیا کردار تھا اور یہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم شہید ارشد شریف کے غائبانہ قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے لیے بین الاقوامی کمیشن بنایا جائے جس میں پاکستانی اور باہر کے صحافی شامل ہوں۔ یہ آج غائبانہ جو نماز جنازہ کی پریس کلب ساہیوال میں جو ادا کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لواحقین کو، ان کی بیوہ کو، بچوں کو، والدہ کو ان کی حکومت کفالت کرے تاکہ ان کو کوئی مشکلات نہ ہوں اور شہید کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ صحافی ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کی شدید افواج میں مذمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس قتل کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں پاکستان سمیت دیگر ملکوں کے صحافی اور عدلیہ کے اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کے اہلکار شامل ہوں اور اس قتل کے اسباب کا اور اس کے جو محرکات ہیں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعہ سزا دینی چاہیے۔ ارشد شریف کا بہیمانہ قتل وہ صرف ارشد شریف کا قتل نہیں ہے، وہ صحافتی امور کا قتل ہے، وہ صحافیوں کا قتل ہے۔ اور جن پہ جو پرچے کیے گئے ہیں بلا وجہ پرچے، سارے کے سارے 15 سے زیادہ پرچے ارشد شریف پہ تھے اور صابر شاکر پہ اور دوسروں پہ، وہ پرچے واپس لیے جائیں۔ ارشد شریف تو چلا گیا، اس کی یاد ہی رہ گئی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت کو چاہیے کہ اس چیز پہ غور کرے اور جتنے صحافیوں کے خلاف پرچے دیے ہوئے ہیں وہ پرچے واپس لے اور ان پہ معذرت بھی کرے۔ یہ انتہائی جو ہے نا، جو ان کا پیچھے کوئی آدمی نہیں رہا، اس طرح کے جو اس کو تھریٹ دی گئی، وہ تھریٹ کی وجہ سے گیا ہے۔ اب صابر شاکر کیوں باہر پڑا ہوا ہے؟ اس سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تھریٹ نہیں تھی، تھریٹ تھی۔ اس کو صحیح طرح سالو کریں اور ملک پاکستان اور اس کی عوام کا خیال کریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔